بیوی کے دباؤ میں آ کے دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھانا۔ ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس نے جھگڑا کیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو مجھے ابھی طلاق دو، اور اگر دوسری شادی نہیں کرنی تو ابھی قسم کھاؤ اور قرآن شریف اٹھاؤ۔ چنانچہ اس نے دباؤ میں آ کے قسم کھا لی، لیکن اب وہ شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا دوسری لڑکی کے گھر آنا جانا بھی ہے اور زنا کا خطرہ بھی ہے، تو کیا وہ قسم توڑ سکتا ہے؟ اگر وہ بیوی سے چھپ کر نکاح کرے گا تو کیا وہ گناہگار ہوگا، اور اس قسم کا کفارہ ہے یا نہیں؟ بنت حوا نے انڈیا سے یہ پوچھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ ہمارے نبی نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پر کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی بیوی کی رضا کے لیے حلال کو تھوڑی حرام کیا جا سکتا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، لہذا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قسم کو توڑ دیں۔ تو حلال چیز کو جب اپنے اوپر حرام کر لیا جائے تو اس کے بارے میں تو 28ویں پارے کی آیت ہے بالکل واضح سورۃ تحریم کہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو شہد کھانا اسلام میں اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری شادی بہت زیادہ ضروری ہے، زنا سے بچنے کے لیے بھی، اور ان عورتوں کو برائی سے بچانے کے لیے، اور ان عورتوں کو سوسائٹی پہ بوجھ بننے سے بچانے کے لیے، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں بیوہ طلاق یافتہ، یہ پوری ایک کھیپ بیٹھی ہوئی ہے عورتوں کی۔ تو اس لیے اگر آپ نے قسم اٹھا بھی لی ہے تو آپ شادی کریں اور اس قسم کا کفارہ دے دیں، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، اور یہ ہے اس کا کفارہ۔ 10 غریبوں کے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے نہ ہوں تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں لگاتار۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 10 غریبوں کے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو رشتہ کہاں سے مل رہا ہے آپ کو؟ تو وہ خیر آپ کا ہیڈیک ہے۔ رہا مسئلہ چھپ کے شادی، تو اگر بیوی کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے تو چھپ کے بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، تو کریں، کھل کے کریں بھائی، جس نے روکنا ہے روک لے۔ اس وقت چھپا لیں، تھوڑے دن کے بعد اس کو ظاہر کر دیں، تو کسی بھی طرح سے بتا کے کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن بہرحال چھپ کے نکاح بھی جائز ہے، لیکن وہ چھپ کے نکاح کا مطلب وہ گواہوں سے نہیں چھپا ہوا ہو، اتنا چھپا ہوا کہ گواہوں کو بھی پتہ نہ ہو، وہ تو ہوتا ہی نہیں پھر نکاح۔ لیکن حقوق پھر دونوں کے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، پہلی بیوی کے بھی دوسری بیوی کے بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب چھپ کے نکاح ہوتا ہے تو یا تو پہلی بیوی کے حقوق برباد ہوتے ہیں یا دوسری کے، اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں میں سے ایک لٹکتی ہے اور مرد پھر ساری زندگی دونوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ تو یہ ڈرامے بازی نہیں کرنی ہے آپ نے، چاہے آپ چھپ کے کریں یا بتا کے کریں۔ چھپ سے مراد یہ کہ بیوی سے چھپا کے، یہ نہیں کہ گواہوں سے چھپا کے، جیسے میں نے بتایا۔ تو حقوق آپ نے دونوں کے برابر ادا کرنے ہیں۔ تو اب کیسے ادا کریں گے جب چھپ کے نکاح کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی ٹینشن والی بات ہے۔ تو اس کے لیے پھر دوسری بیوی سے پہلے سے حقوق معاف کروانے پڑتے ہیں، تو وہ معاف کر دیتی ہے، شروع میں جوش میں آ کے معاف کر دیتی ہے، بعد میں پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں، بھائی مجھے ٹائم چاہیے، آپ کہتے ہو میں ٹائم دوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، تو یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب پہلے سے خود سوچ لیں۔ تو میں تو آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں کہ شرعاً جائز ہے اگر ان شرطوں کے ساتھ ہو، لیکن آپ اس کو نبھا پائیں گے کہ نہیں نبھا پائیں گے، یہ ایک ٹینشن کی بات ہے۔ نہ